السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخفف الوقوف عن المؤمن حتى يكون كمقدار صلاة مكتوبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، قیامت کے دن کی ہولناک حالتوں میں سے ایک حالت محشر کا وقوف ہے. میدان محشر کا جو وقوف ہوگا اور وہاں جس حالت میں اللہ کے بندوں کو کھڑا کیا جائے گا، وہ دو مختلف حالتیں ہیں. ایک حالت بدعمل لوگوں کی ہے اور ایک حالت ایمان والوں کی ہے. بدعمل لوگوں کی جو حالت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بیان فرمایا کہ ایسے میدان محشر میں سورج کو مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا، اور سورج اتنا قریب ہوگا کہ مخلوق کے سروں کے اوپر صرف 1 میل کی مسافت ہوگی ان کے اور سورج کے درمیان. اور جو یہ 1 میل کی مسافت ہے، اس میل سے مراد کیا ہے؟ حضرت سلیم ابن عامر راوی حدیث فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس میل سے مراد زمین کی جو مسافت ہے، جس میں 1 میل کی خاص مقدار متعین ہے، ایک مسافت متعین ہے، وہ میل مراد ہے، یا میل کہتے ہیں اس سلائی کو جس کے ذریعے سے آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے، اسے بھی میل کہا جاتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. اتنی بات ضرور ہے کہ سورج کو مخلوق کے بہت قریب کر دیا جائے گا، اور جب سورج اتنا قریب ہوگا تو گرمی کی حالت کیا ہوگی اور حرارت کا عالم کیا ہوگا، اس کا اندازہ خود کیا جا سکتا ہے. اور جب اندازہ کریں تو دل پھٹنے لگتا ہے کہ کیا ہولناک صورتحال ہوگی جب سورج 1 میل کی مسافت پر ہو اور بدعمل لوگوں کا حال یہ ہو کہ پسینہ چھوٹتے چھوٹتے پسینہ نکل کر زمین میں جمع ہوتا چلا جائے اور زمین میں 70 ہاتھ تک پسینہ جمع ہو جائے. بدعمل لوگوں کے جسم سے جو پسینہ نکلے گا، وہ پسینہ ایک طرف زمین میں گہرائی تک اتنا ہوگا کہ 70 گز زمین میں پسینہ ہوگا، حدیث شریف میں ہے. اور اوپر ان کے اعمال کے مطابق جس شخص کا جیسا بدعملی ہے، اس بدعملی کے مطابق اس کا پسینہ ہوگا. کسی کے پاؤں تک، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کی پیٹھ تک، اور کسی کے سینے تک، اور کسی کا پسینہ اس کے کان تک پہنچ رہا ہوگا جیسے لگام لگا دی جاتی ہے. اور جب ایسا پسینہ نکل رہا ہوگا اور زمین اتنی کم مقدار میں انسانوں کو ملے گی کہ بس اپنا قدم ٹکا سکتے ہیں. سارے انسان جب ایک ساتھ ایک میدان میں جمع ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک پیدا ہونے والی ساری مخلوق اسی ایک میدان میں جمع ہے، اور ہر ایک آدمی کو اس میدان میں کھڑا ہونے کے لیے جو مقدار زمین کی ملی ہے وہ بس اتنی ہے کہ وہ اپنا قدم ٹکا سکتا ہے.
اتنی سی مقدار میں وہ کھڑا ہوا ہے اور زمین میں 70 گز تک پسینہ چھوٹا ہوا ہے اور وہ پسینے کی وجہ سے لگام لگائے ہوئے ہے، کانوں تک پسینہ پہنچ رہا ہے، تو کیسی ہولناک صورتحال ہو۔ یہ محشر کا وقوف ہے بدعمل لوگوں کے لیے، اور یہ وقوف گھنٹے 2 گھنٹے، دن 2 دن، سال 2 سال کا نہیں، دنیا میں 50,000 سال گزرنے کی مقدار کے برابر یہ طویل ترین دن ہوگا۔ اس دن کی طوالت اتنی ہوگی، اس دن کی لمبائی اتنی ہوگی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس دن کی طوالت کا تذکرہ فرمایا، اور حدیث شریف میں بھی اس دن کی لمبائی کا تذکرہ ہے کہ 50,000 سال کے برابر، دنیا میں جو 50,000 سال گزرتے ہیں، اس مقدار کے برابر وہ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا وہ وقوف، جس کا تذکرہ سورہ معارج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ 50,000 سال کے برابر جب دنیا میں اتنی مقدار گزرے گی، اس مقدار کے برابر وہ محشر کا وقوف ہوگا۔ مجرمین اس دن کو کاٹنا چاہیں گے، دن کاٹے نہ کٹے گا، اتنا طویل ترین دن ہوگا، اور اس سختی کی حالت میں ہوں گے، ایسی ہولناک صورتحال ہوگی۔ ایک طرف مجرمین کا یہ حال ہے، تو دوسری طرف جو ایمان والے ہیں ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبریاں سنائی۔ فرمایا لا يضر حرها مؤمنا ولا مؤمنة، حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کی حرارت ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اتنی حرارت ہوگی، سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا اور مجرمین اور بدعمل لوگ پسینے میں یوں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن ایمان والوں کو اس حرارت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ عافیت میں ہوں گے، اور ایسی عافیت میں ہوں گے کہ عافیت کی وجہ سے اتنا طویل ترین دن جو 50,000 سال کے برابر ہے، ایمان والوں کے لیے بالکل ہلکا کر دیا جائے گا، اور اس تیزی سے گزرے گا کہ جیسے ایک فرض نماز ادا کی جاتی ہے۔ فرض نماز کی ادائیگی میں اگر ہم زیادہ طویل نماز بھی پڑھتے ہیں تو 10-12 منٹ کی نماز ہوتی ہے، 10 منٹ کی، کبھی 8 منٹ کی نماز فرض ادا کر لی جاتی ہے۔ تو یہ جو فرض نماز ہے اس مقدار کے برابر ہی وہ دن محسوس ہوگا ایمان والوں کو۔ حدیث پاک میں ہے یخفف الوقوف عن المؤمن حتی یکون کصلاۃ مکتوبہ، فرمایا کہ ایمان والوں سے اس دن کے وقوف کو اتنا ہلکا کر دیا جائے گا، ایسے محسوس ہوگا جیسے ابھی فرض نماز انہوں نے ادا کی ہو۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ دن کی ساعتوں میں جو چھوٹی سے چھوٹی ساعت ہوگی، کم سے کم جو 1 گھنٹہ ہوگا، اتنی مقدار کے برابر وہ 50,000 سال والا ایک دن محسوس ہوگا۔ ایمان والوں کو نہ حرارت نقصان پہنچائے گی، نہ دن کی طوالت نقصان پہنچائے گی، اتنی طوالت اور اتنی لمبائی کے باوجود بھی وہ ایسی عافیت میں ہوں گے۔ اور اس دن جب سورج 1 میل کی مسافت پر ہو تو لوگ سائے کی تلاش میں ہوں گے کہ کہیں سایہ تو مل جائے، لیکن کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ کسی عمارت کا سایہ، نہ کسی درخت کا سایہ، نہ کسی سائبان کا سایہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سایہ ہوگا تو صرف رحمان کے عرش کا سایہ۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس طویل ترین دن میں اس پسینے سے شرابور بدعمل لوگوں کے درمیان اور ایسے گرمی والے اور حرارت والے دن میں اپنے عرش کے سائے میں کچھ لوگوں کو جگہ عنایت فرمائیں گے، جن کا وعدہ قرآن پاک کی آیتوں میں بھی کیا گیا، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا،
اللہ گھنے سایوں میں ان کو داخل فرمائے، اور جو گھنا سایہ ہوگا اس رحمت اللہ تعالیٰ کے اس عرش کے سائے میں جو اللہ تعالیٰ کے خوش نصیب بندے آئیں گے، ایک 7 قسم کے لوگ ہیں، 7 طبقات ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کا علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ جو 7 قسم کے لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں اور کوشش کریں کہ ان میں سے کسی نہ کسی میں ہم شامل ہو جائیں، اور آسان اعمال ہے، بہت آسان ہے، بس ذرا سی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ذرا سی فکر کر لیں، یہیں سے فکر کر کے اپنے آپ کو ان میں سے کسی قسم میں شامل کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اس دن میدان محشر کے وقوف کی اس حرارت سے اور اس طویل دن میں اللہ عافیت کا معاملہ فرمائیں گے۔ ان میں سب سے پہلا امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، وہ بادشاہ جو ظلم سے بچے، ایسا سربراہ، ایسا حاکم جو ظلم سے بچے اور انصاف پر عمل کرے۔ اس لیے کہ جب کوئی امام حاکم، کوئی عادل، انصاف پسند امام اور حاکم ظلم سے اپنے آپ کو بچا لے اور عدل و انصاف پر آ جائے، تو اس کی وجہ سے جانوروں اور درندوں کے اندر سے بھی ظلم ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور خلافت ہے۔ موسیٰ بن ایمن راعی، چرواہا، جو ایران کے ایک علاقے میں، کرمان ایک مشہور علاقہ ہے ایران کا، اور کرمان کے جو میدان ہیں ان میدانوں میں وہ محمد بن عیینہ کے بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جب موسیٰ بن ایمن بکریاں چرانے کے لیے جاتے تو ایک ہی میدان میں بکریوں کو چھوڑ دیتے، اور اسی میدان میں شیر بھی آتے، اسی میدان میں بھیڑیے بھی آتے، سب ایک ساتھ چرا کرتے تھے۔ کبھی کسی شیر نے، کسی بھیڑیے نے بکریوں پر حملہ نہیں کیا، بکریاں اطمینان کے ساتھ اپنا چارہ چر رہی ہیں، اسی میں بھیڑیے بھی ہیں، اسی میں شیر بھی ہیں۔ ایک دن وہ بکریاں چرا رہے تھے، اچانک انہوں نے دیکھا کہ بھیڑیے نے بکریوں پر حملہ کر دیا۔ جب موسیٰ بن ایمن نے دیکھا کہ بھیڑیوں نے بکریوں پر حملہ کر دیا تو انہوں نے انا للہ پڑھی اور فرمایا کہ اللہ کے کسی ولی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے کسی ولی کی وفات ہو گئی، ورنہ اس بھیڑیے کو بکریوں پر حملہ کرنے کی جرت نہیں تھی۔ تھوڑی دن کے بعد میں اطلاع ملی، اس وقت اطلاع پہنچنے میں کافی دن لگتے تھے، جو قافلے آتے وہ آ کر اطلاع پہنچایا کرتے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اسی وقت، اسی لمحے، اسی دن، اسی تاریخ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہوئی۔ ادھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہوئی، ادھر بھیڑیے نے بکریوں پر حملہ کر دیا، اور جب تک حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا انصاف دنیا میں باقی تھا، اور وہ انصاف پسند بادشاہ باقی ہیں، انصاف پسند خلیفہ، عادل، منصف حاکم باقی ہیں، اس وقت تک کسی جانور کو دوسرے جانور پر ظلم کرنے کی ہمت نہیں۔ جب انسانوں کے اندر سے ظلم ختم ہوتا ہے تو جانوروں کے اندر سے بھی ظلم اٹھا لیا جاتا ہے، اور جانوروں کے اندر سے بھی ظلم ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان ظالم بن جائے، جب شوہر بیوی پر ظلم کرے، جب باپ اولاد پر ظلم کرے، جب بھائی بہن پر ظلم کرے، اور جب استاد اپنے شاگردوں پر ظلم کرے، اور جب بادشاہ اپنے رعایا پر ظلم کرے، تو اس کے بعد میں ہر ایک دوسرے پر حملے شروع ہوتے ہیں اور ظلم کا راج بڑھ جاتا ہے۔ عدل و انصاف کے ختم ہونے کی وجہ سے بے چینی انسانوں میں بھی آ جاتی ہے اور جانوروں میں بھی آنا لازمی ہے۔ اور جب عدل و انصاف کا راج ہوگا تو یہ عدل و انصاف کی برکت سے ظالم کے وجود نہ ہونے کی وجہ سے ان درندوں اور ان جانوروں کے اندر سے بھی ظلم ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ جو انصاف پسند بادشاہ ہوگا،
اللہ ایسے منصف حاکم کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. امام عادل یہ پہلا شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے. اور دوسرا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو. جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے اس کی جوانی بڑی قابل رشک ہے. اس لیے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنے اور قدر کرنے کی ضرورت ہے کہ جوانی کے ایام اللہ کی عبادت میں گزریں، اور جو جوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار لیں اور وہ اللہ کی عبادت میں پروان چڑھیں، ایسے نوجوانوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. وشاب نشأ فی عبادت اللہ، جو جوان ابھی جوانی کے مرحلے میں ہیں اور ان کی جوانی باقی ہے، وہ اپنی جوانی کی قدر کریں اور اپنی اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگانے کی فکر کریں، تاکہ عرش الہی کے سائے میں جگہ ملنے والے خوش نصیبوں میں ان کا بھی نام شامل ہو جائے. اور تیسرا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو آپس میں محبت کرنے والے دوست جو صرف اللہ کے لیے آپس میں دوستی رکھیں اور ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کریں. جب وہ ملاقات کریں تو اللہ کے لیے ملیں، اور جب جدا ہوں تو اللہ کے لیے جدا ہوں. اللہ ہی کے لیے ان کی دوستی ہو، اللہ ہی کے لیے ان کے آپس کی محبتیں ہوں. جن کی محبتیں ایسی خالص ہوں اور جن کی آپس کی دوستی ایسی خالص اللہ کے لیے ہو، یہ دونوں دوست بڑے مبارک ہیں. اور ایسی دوستی بڑی مبارک ہے، ایسی محبت بڑی بابرکت ہے، اور یہ محبت انہی عرش الہی کے سائے تک پہنچائے گی. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. اور چوتھا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. یہ آسان عمل ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کریں. جب اللہ کا خوف، اللہ کا جلال، اللہ کی عظمت طاری ہو اور اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر جب دل اللہ کی محبت سے ایسا سرشار ہو جائے کہ آنکھیں اشکبار ہو جائیں، تنہائی کے لمحات ہوں، وہ ہو اور اس کا رب ہو، تیسرا کوئی نہ ہو. ایسی تنہائی، ایسا بند کمرہ جس میں وہ ہو اور صرف اللہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو. ایسی تنہائی کے لمحات میں اللہ کو یاد کرتے کرتے آنکھیں اشکبار ہو جائیں. بڑی خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں اور بڑی سعادت والی ہیں وہ آنکھیں جن آنکھوں کو ایسے آنسو نصیب ہو جائیں اور یہ آنسو اسے اللہ کے عرش کے سائے میں پہنچائیں گے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. یہ چوتھا شخص. پانچواں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. ایسا شخص جسے کوئی حسب اور جمال اور خوبصورتی والی عورت، جس کا حسب نسب بھی اونچا، جو خاندانی عورت ہو اور جو خوبصورت بھی ہو، حسن و جمال کی پیکر ہو، ایسی حسین و جمیل عورت اسے بدکاری کی دعوت دے اور وہ اللہ کی خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے انکار کر دے اور کہہ دے انی اخاف اللہ، میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، میں یہ بدکاری نہیں کروں گا. جو شخص اپنے دامن کی یوں حفاظت کر لے وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور اس کی خوش دامنی، اس کی یہ پاک دامنی اسے اللہ کے عرش میں جگہ دلائے گی. اور چھٹا شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقٍ بِيَمِينِهِ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ. جو اپنے سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے اور ایسا چھپا کر دے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. ایسا چھپا کر کبھی صدقہ دے دیں اخلاص کے ساتھ میں کہ اس کا آپ کی بیوی کو علم نہ ہو، آپ کے بیٹوں کو علم نہ ہو، آپ کے پڑوسیوں کو علم نہ ہو. ایسا چھپا کر کسی غریب مستحق کو صدقہ دے دیں، یہ صدقہ آپ کو اللہ کے عرش میں پہنچائے گا، اللہ کے عرش کے سائے میں پہنچائے گا. تصدق بیمینی حتی لا تعلم شمالہ. داہنے ہاتھ سے صدقہ دیں، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو.
ایسے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے صدقہ دیں. اور ساتواں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ. وہ شخص جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، مسجد سے اس کا ایسے لگاؤ ہے، ایسی محبت ہے کہ جب وہ مسجد سے نکلتا ہے تو پھر مسجد کی طرف پلٹ کر آنے کی اسے فکر رہتی ہے. ظہر کی نماز پڑھ کے باہر قدم نکالتا ہے، سوچتا ہے عصر کا وقت کب ہوگا، پھر میں کب واپس اللہ کے گھر میں لوٹ کر آؤں گا. عصر پڑھ کے نکلتا ہے، مغرب میں آنے کی فکر، مغرب سے نکلتا ہے عشاء میں آنے کی فکر. جس کا دل اللہ کے گھر سے یوں اٹکا ہوا ہو وہ بڑا خوش نصیب ہے. اور اللہ کے گھر سے ایسا تعلق اسے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دلائے گا. اب آپ بتائیں یہ جو 7 قسم کے افراد ہیں، جو 7 طبقات تھے، کیا ان طبقات میں شامل ہونا ہمارے لیے کوئی مشکل کام ہے، کوئی مشکل عمل ہے؟ کتنے آسان کام بتائے گئے، اور ان آسان کاموں میں سے کسی میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ اس نیک عمل کی برکت سے اس دن میں جس دن سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا اللہ اپنے عرش کے خاص سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے. اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما لیں اور نیک عمل بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرما کر بدعملی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.